تو ابراہیم نقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگردوں کا یہ طرز عمل تھا، طریقہ تھا کہ جب وہ جنازہ دیکھ لیتے یا کسی جنازے میں شرکت کرتے تو یہ چیز ان کی چال ڈھال میں کئی دن تک نظر آتی رہتی، اس کا اثر ان کے اوپر نظر آتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ کے جنازے سے ہو کر آئے۔ اور ہم جو جنازے دیکھتے ہیں تو ہم پر کیا اثر ہوتا ہے، بلکہ ہم تو یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اس حد تک بے حس ہو جاتے ہیں، انک لا تراد ما شئت والی بات، کہ بعض لوگ جنازوں پر حاضر ہوتے ہیں، تعزیت پر حاضر ہوتے ہیں، دیکھا ہی ہوگا آپ نے، ہم نے بھی جنازوں پر، اور یہ عام باتیں چل رہی ہیں دنیا کمانے کی، ادھر ادھر کے حال چال پوچھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے تو اس اتنے عظیم مقام پر کھڑا ہوا ہے، اتنے عبرت کا، اپنے آپ کو جوڑنے کا مقام ہے کہ تیرے سامنے ایک ایسا بندہ ہے جو اپنی دنیا گزار کے جا چکے، اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، ان قریب اسے پوچھا جانے لگا من ربک ما دینک من نبیک، اس کا سوال جواب ہونے لگے، اور تو نے اسی مرحلے سے گزرنا ہے، تو کوئی عبرت نہیں، کوئی سوچا نہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے، یعنی موت کے معاملے میں جو ہماری بے حسی ہے یہ بہت عجیب بات ہے، بلکہ آپ کہنا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے بڑے عجائب میں سے یہ ہے کہ لوگ موت کو خطرناک حد تک بلا چکے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اللہ نے فرمایا وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ جب موت آ جاتی ہے نا تو بندے کو تب ہوش آ جاتی ہے، اس کو کہا جائے گا کہ لقد كنت في غفلة من هذا، تو ہی تھا جو غافل تھا، جو پتہ نہیں تھا تو نے مرنا بھی ہے۔ فكشفنا عنك غطاءك، اب تیری آنکھیں ہم نے کھول دی، تیرا پردہ جو ہے نا اب اٹھ گیا سارا، تو سمجھ آ گیا تھا کہ کیا ہونا تھا۔ بصرک الیوم حدید، اب تیری آنکھیں پتھرا گئی ہیں، اب تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہونا کیا میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حوال پہ رحم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ اس قبر پہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے، اور اس قدر روئے کہ جو مٹی تھی وہ آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس موت کے لیے تیاری کر لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے وصیت ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخوت کے خطاب سے مخاطب کر رہے ہیں نا تو گویا اس میں بہت زیادہ اشفاق ہے، اور بہت زیادہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں التجا ہے، یعنی جھنجھوڑ رہے ہیں ہمیں کہ اللہ کے بندو خدا کے لیے اس کے لیے تیاری کر لو، یا اخوانی اور میرے بھائیوں اس کے لیے تیاری کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کو یاد رکھنے کے لیے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم قبروں پر جایا کریں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا لیکن فزوروها فإنها تذکرکم الموت یا تذکرکم الآخرہ، کہ لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں قبروں پر جایا کرو، اس سے تمہیں موت یاد آئے گی، اس سے تم آخرت کو یاد رکھو گے۔ تو گویا یہ شریعت نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے موت نکلے نہیں، موت ہمیں ہر اعتبار سے یاد رہے، ہم قبروں پر جایا کریں۔ یہ بھی ہم سوچیں آپس میں کہ ہم میں سے کون ہے جو آخری دفعہ قبرستان گیا ہو موت کو یاد کرنے کے لیے؟ ہم لوگ نہیں جاتے، ہم رسمیہ طور پہ چلے جاتے ہیں ماں کی قبر پہ، باپ کی قبر پہ سلام دعا کے لیے، اور جو ہم نے اپنے رسوم و رواج رکھے ہوئے ہیں، لیکن خاص موت کو یاد کرنے کے لیے کون قبر پہ جاتا ہے؟ بے نام قبریں ہوں، کچی قبریں ہوں، اور قبرستان واقعی یہ منظر پیش کر رہا ہو کہ یہاں پر موت گزری ہے۔ ہم نے تو قبریں پکی بنا دی ہیں، ہے نا، پکی قبریں ہیں اور عالی شان اس پہ جو ہے نا مزارات ہیں، اور وہاں جا کے موت یاد آئے گی؟ کبھی یاد نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، موت تو ایسی قبر پہ جا کے یاد آتی ہے جہاں سے معلوم ہوتا ہو کہ یہاں سے موت گزر چکی ہے، یہ ہوتی ہے قبر، ویرانہ ہو، کھنڈر ہو، فنا نظر آ رہا ہو وہاں پہ۔ تو مہینہ بعد اور کوئی 2 ہفتے بعد، یا یعنی کبھی کبھار لازمی یہ جو ہے نا قصر کرنا چاہیے ان قبروں کا جو بے نام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کچی قبریں ہوتی ہیں۔ اور سچی بات ہے کہ جب انسان وہاں جاتا ہے تو انسان واقعی ڈرتا ہے، انسان کا دل حلق میں آ جاتا ہے موت کی شدت سے، اس کی ہیبت سے، اگر وہ اس نیت سے جائے۔ کسی قبر کے پاس انسان کھڑا ہو نا صرف، اور سوچنا شروع کر دے کہ میں نے یہاں پر آنا ہے، تو اللہ یہ سوچ اس کو جو ہے نا سیدھا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جو انسان قبرستان کا چکر لگاتا ہو نا
مشکل بات ہے کہ وہ اپنی دنیاوی امور میں اللہ سے غافل ہو جائے، یہ مشکل بات ہے۔ اور خاص طور پہ ایک کتاب ہے امام قرطبی رحمہ اللہ کی، التذکرہ کے نام سے، یہ بہت شاندار کتاب ہے، اسے ضرور پڑھنا چاہیے طلبہ کو بطور خاص۔ التذکرہ یعنی موت کو یاد کرنا، اس میں بہت سارے مسائل ہیں موت سے متعلق، یعنی فقہی مسائل بھی ہیں، عقلی مسائل بھی ہیں، اور اس میں اعتبار اور نصیحت کی باتیں بھی بہت ساری ہیں۔ اور موت کے موضوع پر آپ کہہ لیں شاندار ترین کتاب ہے، سب سے اچھی کتاب ہے موت اور اس سے متعلق جتنے بھی موضوعات ہیں اس کے بارے میں، التذکرہ کے نام سے، امام قرطبی رحمہ اللہ۔ اسی طرح موت کو یاد رکھنے کے لیے نا ہماری روزمرہ کے اندر بہت ساری دعائیں ایسی رکھ دی گئی ہیں اور احوال ایسے رکھ دیے گئے ہیں کہ ہمیں موت یاد رہے۔ قرآن مجید میں نیند کو موت کہا گیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها۔ اور جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا۔ اب یہ دعا ہم روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا اس دعا پر کہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ روزانہ موت کی تیاری کرو، کہ تمہیں اس بات کا نہیں معلوم کہ ابھی تمہاری آنکھیں بند ہوں گی تو پھر قبر میں کھلنی ہے یا بستر پہ کھلنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری ایک دعا ہم پڑھتے ہیں مسنون، جن بھائیوں کو نہیں یاد وہ لازمی یاد کریں، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ الی آخر، یہ بھی دعا ہے، یہ جو بھائی کوئی بھائی اس کو گروپ میں بھیج بھی دے ترجمے کے ساتھ، کہ اللہ اگر تو، یعنی ہم روزانہ یہ اللہ سے دعا کر کے سوتے ہیں کہ اللہ اگر تو اس کو قبض کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو اسے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے میری روح، اور اگر تو اسے واپس بھیج دے تو اس کی حفاظت فرما۔ اسی طرح جب ہم اٹھتے ہیں تو پھر کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، پھر موت کا ذکر ہے کہ اللہ تو نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد۔ تو موت کا جو ذکر ہے نا، یہ کئی اعتبار سے ہماری زندگی میں داخل کر دیا گیا، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، اور اگر ہم زبانی طور پہ اس کا ذکر کرتے بھی ہیں تو ہمارا دل اس سے غافل ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہمارا دل موت کو یاد کرتا ہو اور اس کے سامنے موت رہے تو بہت سارے ہمارے اعمال اور احوال درست ہو جائیں، بہت ساری پریشانیاں ہماری حل ہو جائیں۔ امام اعمش رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، زائدہ بن قدامہ رحمہ اللہ، زائدہ بن قدامہ بیان کرتے ہیں، جو یعنی عینی شاہد ہیں اس بات کی، کہتے ہیں کہ میں نے امام اعمش کا ایک روز پیچھا کیا، میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ میں دیکھوں یہ کرتے کیا ہیں۔ میں نے دیکھا کہ قبرستان میں گئے اور ایک کھلی قبر میں جا کے لیٹ گئے، اور پھر قبر سے سر جھاڑتے ہوئے باہر نکلے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہائے کس قدر تنگ یہ ٹھکانا ہے، کس قدر تنگ ٹھکانا ہے، یہ کہتے ہوئے آپ باہر نکلے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سلف صالحین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ قبروں میں جایا کرتے تھے، اور بعض قبر میں لیٹ کر دیکھا بھی کرتے تھے، تاکہ اس احساس کو محسوس کریں، اس ہیبت اور اس خوف کا تجربہ کریں جو مرنے کے بعد ہو سکتا ہے۔